آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، اگر بال گر رہے ہیں بالوں میں استعمال کرو، بال تمہارے نئے اگائیں گے، بال سفید ہیں، یعنی اس طرح کی ہزاروں بیماریاں وہ گن لیتے ہیں، اسی تیل میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر اس چھوٹی سی شیشی کے اندر اتنی شفا اور اتنا سب کچھ ہے تو یہ میڈیکل والے کیا یہ لوگ پاگل ہیں کیا؟ یہ لوگ پاگل ہیں کہ اتنی ریسرچ کرنے کے بعد ایک دوائی بناتے ہیں، پھر اس کو پاس کرواتے ہیں، پھر اس پر تجربات کرتے ہیں، پھر جا کر وہ دوائی جو نا وہ ریلیز ہوتی ہے، یعنی آپ اور ہم تک پہنچتی ہے۔ لیکن جس شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے ذرا ہاتھ کی لکیریں دیکھیں کس طرح سے ہوں گی۔ یہ ان کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر، اور تقریباً یہ بیک کی طرف اس طرح سے لکیر ہوگی، اور جو دل کی لکیر ہے وہ اس طرح ہوگی، اور جو ان کے ہاتھ میں شمس کی لکیر ہے وہ یہاں سے اس طرح کی لکیر ہوگی، شمس کی لکیر اس طرح کی لکیر ہوگی، ٹوٹ کے چلنا ٹوٹ کے چلنا ٹوٹ کے چلنا، اس طرح یہ رہے گی۔ تو ایسی لکیر جن افراد کے ہاتھ میں ہے یا جن بچوں کے ہاتھ میں ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ بچے ہیں کہ یہ اپنی سے بڑی عمر والے کو بھی اپنی باتوں سے بچہ بنا سکتے ہیں اور خود بڑے بن سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ وہ لیڈر لوگوں کے ہاتھ ہیں جو ایسے ایسے خواب دکھاتے ہیں، ایسے ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو اگلی بار وہ پھر آتے ہیں، پھر نئے ٹاپک کو لے کر آتے ہیں، ہم وہ ٹاپک بھی مان لیتے ہیں، ہم پھر ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، وہ پھر کچھ نہیں کرتے، اگلی بار پھر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ایسی لکیریں ہاتھ میں ہیں تو ایسے افراد ہیں ان کو شعر بہت یاد ہوتے ہیں، ایسے ایسے موضوع کے اوپر شعر بولتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور ان کو اگر مٹی بھی دی جائے نا، مٹی، تو اس کو بھی یہ سونے کے دام بیچ دیں گے۔ اسی طرح سے اپنا ایبٹ آباد سے ایک حکیم صاحب آئے تھے، تو وہ اس طرح جگہ جگہ مجمع لگایا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک جگہ مجمع لگایا اور اس مجمع میں ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اور نہ ہی کوئی کامیابی ملی، کچھ بھی نہ ہوا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کیا کروں؟ پھر اس کے ذہن میں ایک چیز آئی، اس نے لال اینٹیں، جو مٹی کی بنی ہوئی اینٹیں ہوتی ہیں، اکثر آپ پنجاب یا کے پی کے یا کسی بھی اس طرف جائیں تو لال اینٹوں کے مکان آپ کو نظر آئیں گے، لال اینٹوں کی دیواریں نظر آئیں گی۔ وہ لال اینٹیں اس نے کہیں سے لی اور اس کو جا کے مشین والے کو دیے، بولا یار اس کو مجھے پاؤڈر بنا دو۔ اس نے کیا کیا کہ ان لال اینٹوں کو رگڑ کر پاؤڈر بنا لیا، پاؤڈر بنانے کے بعد اس نے اس میں آٹا ملا دیا، آٹا ملانے کے بعد اس نے اس کو آٹے کی طرح گوندا، جب گوند چکا تو اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائی، اور جو چھوٹے سے پلاسٹک کے لفافے ملتے ہیں ان لفافوں کے اندر اس کو بند کر دیا، اور بند کر کے بڑی بڑی لڑیاں بنا لی، کیونکہ جو لڑیاں بنائی، کافی ساری لڑیاں بنا کے وہ بازار میں گھومنے شروع ہو گئے اور آواز لگانے لگے، چوہے مار گولیاں، چوہا کھائے گا تو باہر آ کے مرے گا، چوہے مار گولیاں، چوہا کھائے گا باہر آ کے مرے گا۔ اور یہ چائنا سے درآمد شدہ ہیں، امریکہ سے آئی ہوئی گولیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کمپنی کی مشہوری کے لیے ہم صرف اور بیماری سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور چوہوں کے عذاب سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ گولیاں کم قیمت میں فروخت کر رہے ہیں، ورنہ یہ امریکہ یا دیگر ممالکوں میں آپ جا کر لیں گے تو یہ آپ کو بہت مہنگی ملیں گی۔ یہاں صرف اس کی قیمت ہے 25 روپے، 25 روپے، 5 گولیوں کی قیمت 25 روپے، ایک گولی 5 روپے کی۔ اب دنا دن لوگوں نے اس سے لینا شروع کر دی اور اس نے وہ مٹی کے وہ بیچ دیے۔ ایک صاحب نے اس کو کہا کہ واقعی اس سے چوہا مرے گا یا نہیں مرے گا؟ اس نے پوچھا کہ چوہا یہ کھا کے مرے گا یا نہیں مرے گا؟ اس نے بولا آپ کھا کر ٹرائی کر لیں۔ تو اب زہر کو کون ٹرائی کرے گا؟ تو پیارے دوستو، ایسے افراد کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ یہ عجیب عجیب کام کرتے ہیں، اور یہ اپنی آئی پر آ جائے تو مٹی کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی کسی دوست، کسی عزیز کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ بھی ماں فنکار ہے۔ ایک تو فنکار ہوتے ہیں نا، یہ ماں فنکار ہے۔ ان لکیروں کو غور سے دیکھ لیں اپنے ہاتھوں میں، اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں، عزیزوں کے ہاتھوں میں۔ آج کا یہ ٹاپک اس کو یاد بھی رکھیں کہ جو صحت کی لکیر ہے، شمس کی جو لکیر ہے، وہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے چلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے بندے کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اور ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کے دماغ کی لکیر وہ عموماً اس طرح سے ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کمزور دماغ کی لکیر ہوگی تو ایسے افراد کرائم میں اپنے دماغ کو استعمال کریں گے، اور اگر یہ لکیر صاف ستھری ہوگی تو یہ لوگ اچھے اقدام کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا پروگرام۔
اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ خالد حسین نے سوال کیا سعودیہ سے کہ حالات بہتر نہیں ہیں، یہ بتائیں کہ دوسری شادی کر لوں؟ پیارے دوست، دوسری کا تیسری شادی بھی کریں تو اس سے حالات اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی ذاتی قسمت اچھی ہے، آپ خود کوشش کریں، اس میں کامیابی ملے گی۔ دوسری شادی سے کامیابی کے چانس نظر نہیں آتے۔ نور احمد نے سوال کیا نواب شاہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کون سا کاروبار میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں کاروبار میں نقصان ہوتا ہے اور کاروبار چلتا نہیں ہے، یہ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ نور احمد صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت کی لکیر تو بہت اچھی ہے، باقی یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کوشش کریں کہ نظر بد سے اپنے کو بچانے کے لیے سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کریں۔ آپ کی زندگی میں تمام معاملات جو ہیں نظر بد کی وجہ سے ہیں۔ احتشام افراز نے سوال کیا کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی دولت اور کب ملے گی؟ احتشام افراز صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بڑی نمایاں ہے۔ آپ کی قسمت میں دولت بہت زیادہ ہے اور آنے والا جو وقت ہے یہ سمجھیں کہ 2021 کا 9واں یا 10واں ماہ آپ کی زندگی میں کافی تبدیلی لے کر آئے گا اور اس میں آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بدل جائیں گے۔ رقیہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میری شادی میں جو رکاوٹ کے معاملے ہیں یہ کیسے ہیں اور شادی کب ہونے کا چانس ہے؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی 2018 یا 2019 میں ہو جانی چاہیے تھی، بہرحال لیٹ ہے تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پرابلم ہے، باقی قدرتی حوالے سے تو آپ کی شادی 2018 سے بالکل کلیئر جا رہی ہے اور آنے والا وقت بھی شادی کے بعد کا وقت اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر نظر آتا ہے۔ احمد نے سوال کیا ہری پور سے کہ 30 سال میری عمر ہو گئی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، شادی سے مایوس ہو چکی ہوں، یہ بتائیں کہ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ احمد صاحب، مایوسی کفر ہے، اللہ کے فضل سے آپ کے لیے 2021-2022 ہے شادی کا سال ہوگا اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور زندگی بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہتر ہوگی۔ شانزے نے سوال کیا ریاض سے کہ میری شادی کب ہوگی؟ میری شادی امیروں میں ہوگی یا غریبوں میں ہوگی اور شادی کب تک ہوگی اور شادی کے بعد کا وقت کیسا ہوگا؟ شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں خوش نصیبی کی 2 علامتیں، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی 2 لکیریں، لوگوں کے ہاتھ میں 1 لکیر ہوتی ہے تو وہ کروڑوں لاکھوں پتی ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں تو اندازہ لگائیں کہ کیا پوزیشن ہوگی۔ بہرحال کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے سورہ اخلاص کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں۔ اشرف صاحب نے سوال کیا نامعلوم جگہ سے، برائے مہربانی ایسا کیا کریں کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام بتا دیا کریں تاکہ آپ سوال دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ آپ کے ہی سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ بہت زیادہ مقروض ہو گئے ہوں، حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کب بہتر ہوں گے؟ انشاءاللہ العزیز یہ 2021 آپ کے لیے اچھا ہے، انشاءاللہ حالات بھی بہتر ہوں گے اور مالی پوزیشن بھی اللہ کے فضل سے بہتر ہونے کے آثار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر توبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی رحمت بھی ہوگی اور کرم نوازی بھی ہوگی۔ ہیرا نے سوال کیا ہے ہیر آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہیرا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے 2022 جو ہے آپ کی شادی کا سال ہوگا اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے آپ کی بہت اچھی اور بہت عمدہ ہوگی۔ روزینہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ مالی حالات بہت خراب ہیں، لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ آپ کے حالات انشاءاللہ العزیز 2021 کے 5ویں اور 6ٹھے ماہ میں اللہ کے فضل سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے 2022-2023 تک قرض ورض بھی اتر جائے گا اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرا نام شہاب ہے، مردان سے ہوں میں، یہ بتائیں کہ مجھے دولت کب ملے گی اور میرے حالات کب بہتر ہوں گے؟ شہاب صاحب، آپ کے ہاتھ میں مخالفت کی بے شمار لکیریں ہیں، ان مخالفتوں کو آپ عبور کر کے نکلیں گے تو انشاءاللہ دولت بھی ملے گی اور کامیابی ملے گی۔ میرے حساب کے مطابق 2022-2023 آپ کے لیے اچھے سال ثابت ہوں گے۔ تحسین زہرا نے سوال کیا ملتان سے کہ ملتان میں میرا بیوٹی پارلر نہیں چل رہا، اگر آپ بولیں تو میں اسلام آباد میں بیوٹی پارلر بنا لوں، وہاں چلے گا یا نہیں چلے گا؟ سب سے پہلے تو آپ ملتان میں ہی کوشش کریں، یہاں آپ کو کامیابی ملنے کے چانس بھی ہیں اور آپ اللہ کے فضل سے کامیاب بھی ہو جائیں گی۔ بہرحال کوشش جاری رکھیں، یہ وقت اچھا ہے اور ملتان آپ کے لیے بہتر ہے۔ مشی نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میں ایک شخص سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں راتوں کو اٹھ کر دعا مانگتی ہوں، یہ بتائیں کہ وہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ مجھے پسند کی تو نظر نہیں آتی، اور جو شادی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی ہے۔ سمجھیں کہ شادی کے بعد کی زندگی آپ کی اللہ کے فضل سے بہت اچھی رہے گی، محبت میں کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔
عرفان ادریسی نے سوال کیا دبئی سے کہ میرا گھر انڈیا میں ہے، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں۔ پیارے دوست، آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن آپ کے ہاتھ میں مخالفت، پریشانی کی، نظر بد کی اور حسد کی بے حساب لینے ہیں۔ یہ ساری آپ کی قسمت کی لکیر کو روک رہی ہیں، اور اللہ کے فضل سے 2022 میں آپ کے حالات بہتر ہونے کا چانس موجود ہے۔ منال نے سوال کیا ہے احمد پور ایسٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں، اور شادی کب ہونے کا چانس ہے۔ آپ کی شادی مجھے پسند کی نظر نہیں آتی ہے، اور شادی کا چانس آپ کا 2022 جو ہے آپ کے لیے اچھا ہے۔ 2022 میں شادی کے چانس موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔